نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور جو دوسرا عشرہ ہے وہ فرمایا کہ مغفرت کا ہے، اور فرمایا کہ جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا، اور آج 5واں روزہ ہے، تو اب رحمت کے عشرے کے 5 دن تو آج گزر جائیں گے، تو 5 دن ابھی باقی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت زیادہ سے زیادہ مانگی جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہ جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اور یہ اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر یہ بات لکھ دی، اور اس کو لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ فرما لیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غصے پر غالب رہے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بندوں کو پہلے سے ہی بتلا دیا کہ میری رحمت زیادہ ہے، میری رحمت غالب ہے۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اعلان فرما دیا کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمائے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتوں کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر تقسیم فرمایا، اور جو ایک حصہ تقسیم فرمایا یہ اس رحمت کا اثر ہے کہ جو انسان بھی جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر، پرندوں کے اندر، رینگنے والوں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی دیکھی جاتی ہے کہ اب ماں کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، یا دوست احباب کو جو پیار دنیا کے اندر نظر آتا ہے، جانوروں کو دیکھا جاتا ہے کہ پرندے اپنے چھوٹے بچوں کی چونچ کے اندر لا کر دانے ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں، تو جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر جتنا پیار دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا اس رحمت کے ایک حصے کا اثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر تقسیم فرمایا کہ جو اس کے علاوہ جو 99 حصے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے۔ تو کتنی زیادہ مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر۔ تو پھر یہ جو پہلا عشرہ رمضان کا، ایک تو یہ مہینہ ہی رحمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، پھر اس مہینے کا عشرہ بھی وہ ہو کہ جو رحمت والا عشرہ ہو، تو اس عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر معاملے کے اندر مانگنی چاہیے۔ اگر ہماری اولاد ہے تو اولاد کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جائے، کاروبار کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جائے، گھر کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جائے، رشتہ داریوں کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جائے، اور بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں یا ہو چکی ہیں تو ان معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی جائے۔ یعنی ہر شعبے کے اندر، ہر میدان کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانگی جائے۔ تو جب ایک ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے گی تو جہاں جہاں اس کی رحمت آتی جائے گی وہاں وہاں سکون اور اطمینان ہی ہمیں ملتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے حوالے سے، ہماری اولاد کے حوالے سے،
بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے، یا شادی ہو چکی ہے تو ان کے اگلے گھروں کے حوالے سے، تو ہر حوالے سے ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اطمینان چاہتے ہیں، اور یہ ہر قسم کا سکون اور جو اطمینان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر، پھر خاص طور پر اس عشرے کے اندر، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک عورت کو کہ اس عورت کا بچہ گم ہو چکا تھا، اور تلاش کرنے کے باوجود اس کا بچہ اس کو نہیں ملا، تو وہ اپنے بیٹے کی محبت کے اندر آ کر دوسرے بچوں کو اٹھا رہی تھی، چوم رہی تھی، پیار کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت جانا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے یہ موقع بھی اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ بتلاؤ کہ اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر پھینک دے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو اپنے گم شدہ بچے کی محبت میں دوسرے کے بچوں سے پیار کر رہی ہے، دوسرے بچوں سے پیار کر رہی ہے، تو یہ اپنے بچوں کو کیسے اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربانی اور رحمت اور محبت اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بنے، آدمی بغاوت کرنے والا نہ ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو، اور جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی اس چیز کا حیا کرنے والا بن جائے۔ جس چیز کی نسبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو آدمی اس چیز کا احترام کرنے والا ہو، اس کا حیا کرنے والا ہو، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ خواہ وہ ٹوپی ہے، خواہ وہ مسواک ہے، خواہ وہ تسبیح ہے، خواہ وہ قرآن پاک کا غلاف ہے، خواہ وہ قرآن پاک کی تپائی ہے، کوئی بھی نیک انسان ہے، تو جس کی بھی نسبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو آدمی اس کا بھی احترام کرے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل سے احترام کرے، تو بغاوت کرنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اس کی فرمانبرداری کرنے والا ہو، تو پھر وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے سمیٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔